آج تیار ہو جائیں، کیونکہ جو پیچھے ہٹنے والا ہے، جو ہتھیار ڈالے گا، وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، وہ آپ کا خاندان نہیں ہے۔ یہ شیطان اور اس کی بادشاہی ہوگی۔ وہ اس شکست کا مزہ چکھیں گے، وہ ہتھیار ڈال دینے کا مزہ چکھیں گے۔ آپ سب بھی مل کر کہیں ہالیلویا! مجھے خدا کے لوگوں کو آزاد دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے 10 سیکنڈ کے لیے اپنے پڑوسی سے کہیں، خدا نے آپ کو تبدیلی کے لیے ایک ایجنٹ دیا ہے، اس کا نام پاک روح ہے۔ اپنے پڑوسی کو بتائیں کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے اور صورتحال کو بدل سکتی ہے۔ اپنے پڑوسی کو بتائیں کہ یہ خدا کا پاک روح آسمان پر سے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کی مدد کر سکے اور آپ کی کہانی کو بدل سکے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور تالیاں بجائیں۔ خواتین و حضرات، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا بھلا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت کرنے والا ہے؟ آمین۔ اس نے محبت کو ظاہر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دھیان یہاں پر لگائیں۔ میں بہت لمبا کلام نہیں دوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے مجھے کلام سنانا ہے۔ ہمیں اب بھی پیشن گوئی کرنی ہے، ہمیں اب بھی بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اب بھی نجات حاصل کرنی ہے۔ خدا محبت کا خدا ہے۔ سب مل کر کہیں خدا محبت کا خدا ہے۔ خدا نے اپنی محبت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا ہے۔ آپ سب بھی کہیں کہ مختلف طریقوں سے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے یہ ظاہر کیا، اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ میں یسوع کی موجودگی اس کمرے میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی محبت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا۔ ایک طریقے سے جس سے خدا نے آپ کے اور میرے لیے اپنی محبت کو ظاہر کیا، وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا جو اسے پسند ہے۔ خدا ہمیں جانوروں کے جیسا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے آپ کے پڑوسی کو اپنی شبیہ پر بنا کر خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے نہ صرف آپ کو اپنی شبیہ پر بنا کر اپنی محبت کو ظاہر کیا، بلکہ میری بات سنیں، میری بات غور سے سنیں۔ خدا نے خود کو انسان کے اندر رکھا۔ یہ ایسی بات ہے جو آج رات آپ کی مدد کرے گی۔ بہت سے لوگ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی مذہبی ہیں۔ یسوع کسی مذہب کو جنم دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ دنیا میں موجود دوسرے مذاہب کو بھی جنم دیتا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ یسوع بدھا کے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح ہری کرشنا کے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا۔ یسوع کنفیوشس کے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا، اور یسوع ارجن کے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا۔ یسوع کسی مذہب کو جنم دینے نہیں آیا تھا۔ مذہب ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان اپنے ذہن میں اس لیے تخلیق کرتا ہے تاکہ وہ واپس خدا کے پاس آنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ مذہب آپ کو خدا کی طرف لے کے نہیں جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مذہب آپ کے لیے اپنی جان دیتا۔ مذہب یقیناً آپ کے لیے اپنی جان دے دیتا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا پر ملامت کر سکے، بلکہ اس لیے کہ اس کے وسیلہ سے لوگ بچائے جا سکیں۔ مذہب کسی کو بھی نہیں بچاتا۔ یہ یسوع کا لہو ہے جس میں بچانے کی قدرت ہے۔ یہ یسوع کا نام ہے جس میں ہمیں نجات دلانے کی طاقت ہے۔ کیا میں آج کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو یسوع کے لہو سے ڈھانپا گیا ہے اور جو اس لہو کی طاقت کو جانتا ہے؟ خواتین و حضرات، خدا کی محبت اس وقت ظاہر ہوئی جب خدا خود انسان کے روپ میں آیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا نے خود کو
انسان کے اندر ڈالا۔ بائبل پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں کہتی ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ وہ مٹی مردہ تھی کیونکہ اس میں زندگی نہیں تھی، لیکن جس لمحے خدا کا روح اس مٹی کے اندر داخل ہوا، وہ مٹی ایک زندہ روح بن گئی۔ جب مٹی روح کے ساتھ ملی تو روح تخلیق ہو گئی اور وہ انسان زندہ روح بن گیا۔ خواتین و حضرات، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کی عظیم اور سب سے اہم شخصیت ہے۔ میں آج اس پہ تعلیم دوں گا۔ مذہب کے ذریعے بدرو کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ ہنسیں گے اور اپنے فرقے کے نام سے بدرو نکالنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ کام کرے گا؟ کیا یہ کام کرے گا؟ بتائیں، کیا یہ کام کرے گا؟ لیکن میرے بھائیو، جب آپ کے پاس پاک روح ہوتا ہے تو آپ کے پاس بدلاؤ لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب پاک روح آپ پر آتا ہے تو آپ ایک مختلف شخص بن جاتے ہیں۔ میں آپ میں موجود اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ اچانک سے جب خدا آپ کی زندگی میں آیا تو آپ مزید مٹی نہیں رہے، آپ ایک الہی تخلیق بن گئے جو کہ خدا کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاک روح کسی شخص پر آتا ہے تو آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بائبل کہتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ایمان لانا ناممکن نہیں ہے۔ میں آپ کی زندگی میں موجود باقی کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ جب پاک روح آپ پر آتا ہے اور جب پاک روح آپ کے اندر موجود ہوتا ہے تو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جادوگر آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ببل آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جوجو آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ سب مل کر کہیں، پاک روح۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے۔ خداوند انسان کے اندر آیا، اور جب خدا انسان کے اندر آیا، وہ روح پھونکنے کے بعد انسان کے اندر آیا، اور پھر آدمی نے گناہ کیا اور خدا سے اس کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے، میں آپ کے ذہن میں سے مذہبی سوچوں کو نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مطلب ہے کہ آج رات کے بعد آپ کو چکر آنے لگ جائیں گے۔ دیکھیں، لوگ یہ سوچتے ہیں، اور میں نیو یارک میں موجود اپنی کلیسیا سے بھی یہی کہتا ہوں، کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع اس لیے آیا تاکہ ہمیں بچا سکے اور ہم جنت میں جا سکیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ میں جانتا ہوں کہ میں آج کسی کے مذہب یا تھیولوجی کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ جنت میں جائیں۔ اور کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ آدمی تکلیف سے بات کر رہا ہے، ورنہ جس لمحے آپ یسوع کے پاس آتے ہیں اسی لمحے آپ کو مر جانا چاہیے۔ خداوند نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور بچانے کے بعد اس نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ بتائیں کیوں؟ خواتین و حضرات، یہاں پر خداوند یسوع مسیح، بائبل مقدس ہمیں یہاں بتاتی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں آیا؟ یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ انسان کو وہ سب کچھ دے سکے جو باغ عدن میں کھو دیا تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ سے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آدم نے باغ میں کچھ نہیں کھویا۔ آدم نے درخت نہیں کھوئے تھے اور نہ ہی جانور کھوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم نے سب سے اہم کیا کھویا تھا؟ جب آدم نے گناہ کیا تو اس نے اس کے نتنوں میں پھونکا ہوا دم کھو دیا، خدا کا روح کھو دیا تھا۔ پاک روح ناپاک مقدس میں نہیں رہ سکتا۔ میں آ رہا ہوں، جیسا کہ ہم اس کے نام سے یہ جان سکتے ہیں کہ وہ پاک ہے، وہ روح ہے، وہ ایک ناپاک
گناہگار مقدس میں نہیں رہ سکتا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں خود کو، اپنے روح کو آدم کے اندر واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن آدم ناپاک ہے۔ میں کیا کروں کہ میں ایک ڈٹرجنٹ بناؤں گا جو کہ آدم کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، تاکہ آدم پاک ہو جائے اور میری روح کو حاصل کرنے کا اہل ہو جائے۔ اسی لیے یسوع کا لہو اس قدر زور آور ہے کہ جب وہ آپ کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، میرے گناہوں کو کون دھو سکتا ہے؟ وہ کچھ اور نہیں، وہ یسوع کا لہو ہے۔ یسوع اس لیے آیا کہ وہ سب کو بحال کر سکے۔ جو آدم نے کیا تھا، اس نے جانوروں کو نہیں کھویا، اس نے باغ کو نہیں کھویا، اس نے خدا کے روح کو کھو دیا تھا۔ پھر موت اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور اسی لیے یسوع آیا تاکہ وہ ہمیں لہو سے دھو سکے، تاکہ ہم پھر سے اس کی روح میں داخل ہونے کے اہل ہو سکیں اور پاک روح کا مسا حاصل کر سکیں۔ اسی میں ہم سب کی زندگی ہے۔ آپ پاک روح حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لہو سے نہ دھوئے جائیں۔ آپ اس وقت تک آسمانی برکات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ آسمانی ڈٹرجنٹ سے نہ دھوئے جائیں۔ کیا میں یہاں پر موجود کسی سے بات کر رہا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے آپ پاک روح کو حاصل کر سکیں جب تک کہ آپ لہو سے نہ دھوئے جائیں۔ اس کے لہو میں طاقت ہے۔ آپ سب بھی کہیں کہ یسوع مسیح کے لہو میں طاقت ہے۔ سب مل کر تالیاں بجائیں۔ اب دیکھیں، اس نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا۔ اس نے انسان کے اندر اپنا روح پھونکا۔ انسان نے خود کو خدا سے دور کر دیا، پھر خدا نے اپنے لیے ایک انسان کو بنایا تاکہ وہ انسان کو نجات دلا سکے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ آدم جو کہ آپ ہیں اور میں ہوں، جو آدم نے باغ آدم نے کھو دیا تھا، اسی لیے وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے اس وقت تک یروشلم سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ تمہیں خداوند کی بلاہٹ نہ ہو۔ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں اس جگہ پر برکت محسوس کر سکتا ہوں۔ میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ فرشتے جشن منانے والے ہیں۔ میں اپنے دائیں اور بائیں معجزات ہوتے دیکھ سکتا ہوں۔ میں کسی کے لیے مافوق الفطرت چیزیں ہوتی دیکھ سکتا ہوں۔ 17 لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ خدا کا فرشتہ انہیں برکت دینے والا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کے متعلق بات کر رہا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ سب بیٹھ جائیں، آپ رکیں، بیٹھیں، بیٹھیں۔ وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا، اور پھر اس نے سب کو اکٹھا کیا، اور یسوع اب تک آسمان پر نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں ربی۔ اس نے کہا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں خداوند۔ اس نے کہا، اس وقت تک یروشلم نہ چھوڑنا جب تک کہ تمہیں وہ سب واپس نہ مل جائے جو تم نے باغ عدن میں کھو دیا تھا۔ بائبل کہتی ہے، وہ اعمال کی کتاب پہلے باب میں کہتی ہے، اس کی 4 آیت، وہ کہتی ہے اس نے اپنی روح میں انہیں ہدایات دیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے انہیں کہا کہ اس وقت تک یروشلم سے نہ نکلنا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ پھر اس نے انہیں پہلے باب 8ویں آیت میں بتایا، جب پاک روح تم پر آئے گا تو تمہارے ساتھ کچھ ہوگا، تم قوت حاصل کرو گے جس کے لیے میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ جب پاک روح تم پر آئے گا تو تم قوت حاصل کرو گے اور تمہیں بات کرنے کی طاقت ملے گی۔ تمہارے پاس صورتحال کو بدلنے کی طاقت ہوگی۔ آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ آپ کے پاس اپنے گناہ معاف کروانے کی طاقت ہوگی۔ آپ کے پاس چیزوں کو بدلنے کی طاقت ہوگی۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟
سنیے، میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے اور آپ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ نکالیں اور ابھی اسی وقت اس چینل ایٹ سٹنیلی منسٹریز کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ بہت سی دوسری ویڈیوز، بہت سے دوسرے مواد سے بھی برکت حاصل کریں گے، جو کہ آپ کو مضبوط کرے گا اور یس مسیح میں آپ کی اصلاح کرے گا۔ نجات کی ویڈیوز، تعلیم کی ویڈیوز، ہائی لائٹس کی ویڈیوز، کروسیڈز اور بہت سی اچھی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا مت بھولیے، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی ہم کوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ برکت حاصل کریں گے اور اس ویڈیوز کا باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، وہ آپ سے کلام کرنے والا ہے، اور یوحنا 20 باب اور اس کی 22 آیت میں وہ انہیں اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے دیکھیے، وہ کہتا ہے، بائبل مقدس ان سے کہتی ہے کہ اس نے ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس کو حاصل کرو۔ اب یہاں دیکھیے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس حوالے سے آپ کو یہ بات ثابت کروں گا کہ یسوع مسیح پاک روح کو بحال کرنے کے لیے آیا، کیونکہ یسوع کے آنے سے پہلے ایسا نہ تھا، اور یسوع کے علاوہ کوئی بھی پاک روح کو بحال نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے ان پر پھونکا تو اس نے ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ اب اگرچہ لفظ رسیو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ رسیو لفظ نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک سابقہ ہے۔ اصل لفظ سیف ہے، اصل ورڈ سیو ہے۔ آئیے واپس چل کر پڑھتے ہیں۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ لفظ سیو، ٹھیک ہے، جس کا مطلب حاصل کرنا ہے۔ سیو، CEIVE، جی ہاں، جس کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو تم کھو چکے ہو، وہ کہہ رہا تھا جو تم کھو چکے ہو اسے پھر سے حاصل کرو۔ کیا آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، اس نے ان پہ پھونکا، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ آسمان پر نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مناسب ہے کہ میں جاؤں، کیونکہ اگر میں نہیں جاتا تو تم پاک روح کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر میں نہیں جاتا تو تم پاک روح حاصل نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی تم نے کھویا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ پاک روح وہ آپ کو واپس کرے گا۔ پاک روح پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہی ہماری زندگی ہے۔ پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو آپ کی زندگی بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں جاتا ہوں تو میں پاک روح کو واپس بھیجوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں تمہارے ساتھ تھا، لیکن کیونکہ تمہاری بغاوت بادشاہت کے خلاف، تمہاری بغاوت گورنمنٹ کے خلاف، تمہاری بغاوت کے باعث تم نے خدا کی روح کو کھو دیا ہے۔ تم نے خدا کے اس روح کو کھویا ہے، اس شبیہ کو بھی کھو دیا ہے جو تمہارے اندر رہتا ہے۔ لیکن پریشان نہ ہو، میرے پاس تمہیں پاک صاف کرنے کی طاقت ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈٹرجنٹ ہے جو کہ میں باپ کو دوں گا۔ جب میں باپ کو اپنا لہو دوں گا تو میں باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھوں گا، اور جو اختیار مجھے باپ کی طرف سے ملا ہے، میں روح کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ عید پینتیکوست کے دن جب وہ مکمل طور پر جمع تھے، جب وہ دعا کر رہے تھے، آسمان پر سے ایک آواز آئی اور خدا کا روح ان پر آیا، اور وہ غیر زبانوں میں بولنے لگے، اور روح کی آگ ان پر ٹھہری، اور جیسے جیسے پاک روح لوگوں پر ٹھہرتا تھا تو وہ غیر زبانوں میں بات کرتے تھے۔ آپ سب بھی کہیں پاک روح۔ بیٹھ جائیں۔
اب جب پاک روح آپ پر آتا ہے تو آپ واپس اقتدار کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. میں نے کسی بادشاہت میں اتنے رونے والے بچے نہیں دیکھے، لیکن آج آپ سپاہیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. آپ لڑیں گے اور آپ ان تمام چیزوں پر غالب آئیں گے جو چیزیں آپ پر غالب آنا چاہتی ہیں. میں ایک نبی کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاک روح آپ پر نازل ہوگا اور آپ کے لیے سب بحال ہو جائے گا. آپ سب بھی کہیں کہ میں بحال ہو جاؤں گا. اب دیکھیں خدا کا پاک روح کیا کہتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ پانی پر جنبش کیا کرتا تھا. آپ سب بھی کہیں کہ پانی پر جنبش کرتا تھا. اب اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے کہا وہ تبدیلی کی روح ہے. اس دن سے اس نقطے تک وہاں پر ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف افراتفری تھی. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے روح نے کچھ ایسا کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. اس کا مطلب اس کو ڈھانپنا ہے، اس پر سایہ کرنا ہے. دیکھیے تاکہ لوگ جن حالات سے آپ ان میں سے نکل کر خود کو تبدیل کر سکیں، خود کو پھر سے ترتیب دے سکیں اور اس جگہ آ سکیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے. میں اسی کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جب ہماری زندگی میں پاک روح آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جو مردہ ہوتی ہیں ان میں زندگی آ جاتی ہے. میں پاک روح کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مزید جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بحالی کی آگ کی ضرورت ہے. آپ سب تالیاں بجائیں اور کہیں کہ ہاں. بیٹھ جائیے، مجھے ختم کرنے دیں. وہ آپ کے خوف کو تبدیل کر دیتا ہے. میں نے کہا وہ چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ ہر طرح کی صورتحال کو بدل دیتا ہے. وہ خوف کو حوصلے میں بدل دیتا ہے. میرے لیے دعا کریں. وہ جادوگرنی جو میرے گھر کی دوسری منزل پر رہتی ہے اور وہ مجھ پر جادو کر رہی ہے. آپ میں سے کس کے پاس پاک روح ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ جب پاک روح آپ پر آتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں 24 گھنٹے دیتا ہوں، اپنا جادو بند کر دو. میں چاہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ. وہ یہ مسلسل کرتی رہے گی. کیا آپ اسے سن سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ شور مچاتی رہتی ہے. وہ رات میں آپ کا نام پکارتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے آج رات سونے نہ دیا تو یہ تمہاری آخری رات ہوگی. اور وہ جادوگرنی آپ کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتی اور آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیتی. آپ کو پھر سے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے اپارٹمنٹ سے دوسری منزل کی طرف اشارہ کریں گے اور صرف یہ 2 الفاظ کہیں، تمہارا خاتمہ ابھی ہو جائے. اور پھر آپ سنیں گے، جی ہاں، وہ آپ کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. وہ آپ کی ناکامی کو فتوحات میں بدل دے گا. وہ آپ کی خوش قسمتی کو دگنا کر دے گا. کیا میں آپ تمام لوگوں سے ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ وہ آپ کو فہرست کے آخر سے سر فہرست لے آئے گا. جب آپ ایک دم ہیں تو وہ آپ کو سر بنا دے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو آج آپ کی آخری رات ہے. عروج پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں. میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.
بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ آپ کو ایک مختلف شخص میں تبدیل کر دے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا سیموئل 10 باب اس کی پہلی آیت میں کیا کہتا ہے۔ پھر سیموئل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو؟ جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا، زلزہ میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے، راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا مے کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی۔ اب وہ کہتا ہے نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی بن جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پاک روح کو حاصل کرنے کے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ آپ بچائے جائیں گے اور طاقت حاصل کریں گے، لیکن آپ آسمان پر اپنی ٹانگوں کے درمیان موجود دم کے ساتھ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج رات یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ یسوع کے لہو سے بچائے گئے ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی یسوع کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، جنہیں یسوع کی طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس گھنٹے کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ دھیان نہیں دیتے، تو جو کچھ بھی میں آپ کو یسوع کے نام میں دینے والا ہوں آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میں بس وہی کروں گا جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے۔ اور خدا کی آمد کے دن دوسرے کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں کلام کہتا ہے ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کبھی یسوع کو ذاتی طور پر قبول نہیں کیا۔ آپ چرچ تو جاتے رہے ہیں، میں کلیسیا کا ممبر ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں لہو سے بچائے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ روح کو سینسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یسوع کے ساتھ چل تو رہے ہیں، لیکن یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اب آپ بائبل مقدس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جیسے آپ پہلے پڑھا کرتے تھے، آپ اس طرح سے دعا نہیں کرتے جیسے آپ پہلے کرتے تھے۔ آج میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ اس سب کو تبدیل کر سکیں، اور کچھ ایسے مسیحی بھی ہیں جو کہ چرچ جاتے ہیں، اپنی بائبل مقدس بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آج یہ بدلنے والا ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں بنایا، یا آپ پہلے کبھی یسوع کے ساتھ نہیں چلے، لیکن آج رات اگر آپ واقعی اپنے ساتھ ایماندار ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح یسوع کے ساتھ نہیں چل رہے۔ میں آپ کو اس چیز کو بدلنے کا موقع دوں گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ آج کا دن نجات کا دن مقرر ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے یہ اقرار کرو اور اپنے دل سے اس بات پر یقین رکھو کہ یسوع خداوند ہے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تم بچائے جاؤ گے۔ آپ کو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آج رات اس جگہ کو چھوڑ کر جائیں گے اور پھر کل جاگیں گے بھی یا نہیں۔ اگر آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیں تو میرے پاس جتنے بھی ڈالر ہیں میں آپ پر لگا دوں گا، اور میں یہ سب بہتر جانتا ہوں۔ آپ سب جو مجھے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے کبھی یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہی وقت ہے۔
اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یسوع کو اپنا خداوند نہیں بنایا تو یہی وقت ہے جب میں یہاں دعا کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کو اپنے دل میں دعوت دیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ وہ وفادار ہے اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ آپ کو آپ کی ساری ناراستی سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تیار ہو جائیں، یسوع کے نام میں خداوند آپ کے گھر میں آنے والا ہے۔